السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے گہری سوچ کے عالم میں کہا، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح یاد آتا ہے کہ مجھے ایک گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس وقت میری عمر کیا تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں دونوں ہاتھ پھیرے اور بالوں کو دونوں مٹھیوں میں لے کر جھنجھوڑا، جیسے پرانی یادوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے اکتا کر کہا، کچھ یاد نہیں آتا۔ میرا ماضی شراب اور عیش و عشرت اور حسین عیاریوں میں گم ہو گیا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میرے والدین کون تھے اور کیسے تھے۔ مجھے کبھی ماں باپ کی ضرورت محسوس ہوئی ہی نہیں۔ میرے اندر جذبات تھے ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہی نہیں کہ مرد باپ اور بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ مرد مجھے اپنی تفریح کے استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن میں مردوں کو استعمال کیا کرتی ہوں۔ جس پر میری خوبصورتی اور میری جوانی کا نشہ طاری نہ ہو، اسے میں حشیش اور شراب سے اپنا غلام بنا لیا کرتی ہوں۔ مگر اب تم نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے مجھ میں وہ حصے بیدار کر دی ہیں جو ماں باپ بہن اور بھائی کا پیار مانگتی ہیں۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ رک رک کر بولتی رہی، پھر بالکل ہی چپ ہو گئی۔ کبھی عماد کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتی اور کبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے بال مٹھی میں لے کر جھنجھوڑنے لگتی۔ وہ دراصل گمگشتہ ماضی اور حال کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ عماد نے جب اسے کہا کہ اٹھو چلیں، تو وہ بھولے بھالے معصوم سے بچے کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے گھوڑے انہیں پہاڑی علاقے سے بہت دور لے گئے، تو بھی وہ عماد کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک بار اس نے ہنس کر کہا، مرد کی باتوں اور وعدوں پر میں نے کبھی اعتبار نہیں کیا۔ میں سمجھ نہیں سکتی کہ میں کیوں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ عماد نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ جب شوبک کے دروازے پر پہنچے تو اگلے روز کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ صحرا میں ایک اور رات گزار آئے تھے۔ عماد لڑکی کو جہاں لے جانا چاہتا تھا، اس جگہ کے متعلق پوچھ کر وہ چل پڑا۔ گھوڑے شہر میں سے گزر رہے تھے۔ لوگ ایونا کو رک رک کر دیکھتے تھے۔ چلتے چلتے عماد نے ایک مکان کے سامنے گھوڑا روک لیا اور بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ ایونا نے اس سے پوچھا، یہاں کیوں رک گئے؟ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دروازے کے قریب جا کر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے دروازے پر آہستہ آہستہ 2-3 ٹھوکریں ماری۔ ایک بزرگ صورت انسان نے دروازہ کھولا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ عماد نے عربی زبان میں پوچھا۔ کوئی نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ عیسائیوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ ہماری فوج آ گئی تو پورا خاندان بھاگ گیا ہے۔ اب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ بوڑھا ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ سوار فوجی ہے اور اس سے باز پرس کر رہا ہے کہ عیسائی کے مکان پر اس نے کیوں قبضہ کر لیا ہے، جبکہ سلطان ایوبی نے منادی کے ذریعے حکم جاری کیا ہے کہ کسی مسلمان کی طرف سے کسی عیسائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے قبضہ نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے یہاں آ گیا ہوں۔ میں اسے بالکل بند کر دوں گا۔ اس کا مالک زندہ ہے، وہ مسلمان ہے اور 15-16 سال سے بیگار کیمپ میں پڑا ہے۔ کیا امیر مصر نے انہیں کیمپ سے رہا نہیں کیا؟ عماد نے پوچھا۔ وہاں کے مسلمان اب آزاد ہیں، لیکن ابھی کیمپ میں ہی ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ان سب کی حالت اتنی بری ہے کہ قابل احترام سالار اعظم ایوبی نے ان کے لیے دودھ، گوشت، دوائیوں اور نہایت اچھے رہن سہن کا انتظام وہیں کر دیا ہے۔ بہت سے طبیب ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان میں جس کی صحت بحال ہو جاتی ہے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں جو رہتے ہیں انہیں ان کے رشتہ دار وہیں ملنے جاتے ہیں۔ اس مکان کا مالک بھی وہیں ہے۔ ایک تو اس کا بڑھاپا ہے اور دوسرے کیمپ کی 15-16 سالوں کی اذیتیں۔ بیچارہ صرف زندہ ہے، میں اسے دیکھنے جایا کرتا ہوں۔ امید ہے صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا مکان خالی ہو گیا ہے۔ اس کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ عماد نے پوچھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا اور 3-4 گھر چھوڑ کر ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ میرا ذاتی مکان ہے، میں ان لوگوں کا صرف پڑوسی تھا، آپ مجھے ان کا رشتہ دار کہہ سکتے ہیں۔ عماد یہ پوچھ کر کہ اندر مستورات نہیں ہیں گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا۔ کمروں میں گیا، دیواروں پر ہاتھ پھیرا۔ ایونا بھی اندر چلی گئی۔
اس نے عماد کو دیکھا، وہ آنسو پونچھ رہا تھا۔ ایونا نے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، اپنے بچپن کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس گھر سے بھاگا تھا، یہ میرا گھر ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، ان کے رشتہ دار مر گئے ہیں؟ ان کی کوئی اولاد بھی تھی؟ صرف ایک لڑکا بچا تھا جو عیسائی ڈاکوں سے بچ کر میرے گھر آ گیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے میں نے شام روانہ کر دیا تھا، اگر یہاں رہتا تو مارا جاتا۔ عماد کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ اس گھر سے بھاگ کر پڑوسی کے گھر جا چھپا تھا۔ وہ یہی پڑوسی تھا، مگر اس نے بوڑھے کو بتایا نہیں کہ وہ لڑکا جسے اس نے شوبک سے شام کو روانہ کر دیا تھا وہ یہی جوان ہے جسے وہ یہ کہانی سنا رہا ہے۔ عماد کے لیے جذبات پر قابو پانا محال ہو گیا، لیکن وہ سخت جان فوجی تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میں اس مکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام بتا دو۔ بوڑھے نے اسے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ عماد کو اپنے باپ کا نام اچھی طرح یاد تھا۔ اس لڑکے کی ایک بہن تھی، بوڑھے نے کہا، بہت چھوٹی تھی، اسے عیسائیوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اسی ضمن میں اس گھر کے سارے افراد عیسائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ایونا، عماد نے لڑکی سے کہا، اپنی مقدس صلیب کے پرستاروں کی کرتوت سن رہی ہو؟ ایونا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چھت کو دیکھنے لگی۔ اس نے کمرے کے دروازے کے ایک کواڑ کو بند کیا اور اس کی الٹی طرف دیکھنے لگی۔ کواڑ پر 3-4 چھوٹی چھوٹی اور گہری لکیریں کھدی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھ کر ان لکیروں کو بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ عماد اسے دیکھ رہا تھا۔ ایونا لکیروں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، وہاں بھی کواڑوں پر ہاتھ پھیر کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ عماد نے جا کر اس سے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ لڑکی مسکرائی اور بولی، تمہاری طرح میں بھی اپنا بچپن ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے عماد سے پوچھا، یہ تمہارا گھر تھا؟ تم یہیں سے بھاگے تھے؟ یہیں سے، عماد نے جواب دیا، اور اسے سنا دیا کہ کس طرح ان کے گھر پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور اس کی ماں اور بڑے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ عماد بھاگ گیا اور وہ آج تک یہ سمجھتا رہا کہ اس کا باپ بھی قتل ہو گیا ہے، لیکن یہ بوڑھا بتاتا ہے کہ اس کا باپ کیمپ میں زندہ ہے۔ تم نے اس بوڑھے کو بتا دیا ہے کہ وہ لڑکے تم ہی ہو جسے اس نے پناہ دی تھی؟ میں بتانا نہیں چاہتا، اس نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ ایونا اسے بڑی غور سے دیکھنے لگی اور بوڑھا ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں کیا دیکھ رہے ہیں۔ عماد بچپن کی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عماد چونکا اور حکم دینے کے لہجے میں بولا، اس مکان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، یہ آپ کی تحویل میں ہے۔ اس نے ایونا سے کہا، آؤ چلیں۔ کیا تم اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ ایونا نے اس سے پوچھا۔ پہلے اپنا فرض ادا کر لوں، عماد نے جواب دیا۔ مجھے ریگستان میں میرا کماندار ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ مجھے مردہ قرار دے چکے ہوں گے، وہاں میری ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں یہ امانت کسی کے حوالے کر دوں۔ لڑکیاں لڑکیاں لڑکیاں، سلطان ایوبی نے شگفتہ سے لہجے میں علی بن سفیان سے کہا، کیا یہ کمبخت صلیبی میرے راستے میں لڑکیوں کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لڑکیوں کو میرے سامنے نچا کر مجھ سے شوبک کا قلعہ لے لیں گے؟ امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، آپ اپنی ہی باتوں کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں دیوار نہیں بن سکتی، دیمک بن چکی ہیں اور دیمک کا کام کر رہی ہیں۔ آپ کے اور محترم نور الدین زنگی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش لڑکیوں کے ہاتھوں کرائی گئی ہے، اور ان لڑکیوں نے حشیش اور شراب کے ذریعے ہمارے مسلمان حکام اور امراء کو استعمال کیا ہے۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔